شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو بہت زیادہ پسند بھی کرتے ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت ڈراؤنی کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی حارث شیئر کر رہے ہیں۔ حارث کہتے ہیں، ہم لوگ حیدرآباد کے رہنے والے ہیں اور آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی زندگی کی بہت ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے تقریباً 20 برس پرانی بات ہے۔ ہم لوگوں نے ریلوے کالونی والی سائڈ پر ایک گھر رینٹ پر لیا۔ وہ گھر جو تھا، جیسے سائڈ پر پرانے طرز و طور کے گھر بنے ہوئے ہیں، وہ گھر بھی ایسے ہی تھا، لیکن اس کے آگے بڑی کھلی سی جیسے ایک گراؤنڈ ٹائپ جگہ بھی تھی۔ کونے پر بھی 2 گھر تھے۔ ہمارے گھر کے آگے بہت بڑے 2 درخت بھی لگے ہوئے تھے۔ وہ درخت بہت گھنے، سایہ دار اور بڑے ٹھنڈے تھے۔ اکثر ہم لوگ اس درخت کی چھاؤں میں بیٹھا کرتے تھے۔ ہمیں بیٹھنا بہت اچھا لگتا تھا۔ گرمیوں کا موسم تھا تو شام کو بھی ہم لوگ ان درختوں کی چھاؤں میں ہی بیٹھا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ شام کا ٹائم تھا، مغرب کے بعد کی بات ہے، لائٹ آف ہو گئی تو ہم لوگ نکل کر باہر درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ اب جیسے وہاں پر کسی کے بھی گھر میں کوئی جنریٹر اور UPS نہیں تھا، سب کوئی تقریباً سبھی لوگ باہر ہی نکل کر بیٹھے ہوتے تھے، محلہ سسٹم جیسے ہوتا ہے۔ ہم لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ میری بہن جو تھی اس نے اندر جیسے گھر کے اندر لائٹ جلائی ہوئی تھی، ایک ہم لوگوں کی ایمرجنسی لائٹ تھی، اس کی بھی چارجنگ کم تھی، وہ بھی بجھ گئی، تو اس نے کینڈل جلائی ہوئی تھی۔ کینڈل جلا کر جیسے وہ گھر کے چھوٹے موٹے کام کاج کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی ایک دفعہ میں کام سے فری ہو جاؤں تو پھر باہر آ کر بیٹھتی ہوں۔ جیسے وہ باہر آئی تو ایک دم سے اسے پھر خیال آیا کہ جیسے میں نے کوئی کام کرنا ہے، کوئی کام جیسے رہ گیا ہو، کچن میں کوئی چیز رہ گئی تو وہ لینے گئی۔ جیسے وہ اندر گئی اس نے چیخیں مارنا شروع کر دی، بچاؤ بچاؤ کی آوازیں دینے لگی۔ ہمیں لگا کہ شاید کوئی چھپکلی وغیرہ نظر آ گئی ہوگی، کیونکہ وہ چھپکلی سے بہت زیادہ ڈرتی تھی اور گرمیوں میں چھپکلیاں ہوتی بھی بہت زیادہ ہے۔ میں بھاگا بھاگا اندر گیا تو وہ ایک جیسے کونے میں ڈر کے کھڑی ہوئی تھی اور کانپ رہی تھی اور ایک طرف دیکھتی ہی جا رہی تھی۔ میں نے اسے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، یہاں پہ تو کوئی چھپکلی نہیں ہے، چھپکلی کو دیکھا ہے؟ وہ کچھ بول نہیں رہی تھی۔ میں اس کو اپنے ساتھ لے کر باہر آ گیا، جلدی سے وہاں پر باہر پانی رکھا ہوا تھا، اس کو پانی پلایا۔ وہ بھی کانپ رہی تھی۔ اسے پوچھا کہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ کہتی ہے کہ جب میں اندر گئی ہوں، میں کچن کی طرف گئی ہوں، کچن کے بالکل ساتھ سیڑھیوں پر جاتی تھی، تو وہ کہتی ہے کہ سیڑھیوں کے درمیان میں نے سفید لباس میں ایک عورت کو بیٹھے دیکھا ہے۔ وہ عورت سیڑھیوں میں بیٹھی اپنے بالوں میں کنگھی کر رہی ہے، بالکل سامنے بیٹھی ہے، کالے سا چہرے والی عورت۔ میں نے خود اس سے دیکھا ہے۔ امی نے کہا کہ تم پاگل ہو، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کون عورت ہو سکتی ہے؟ ہمارے گھر میں کس نے آنا ہے؟ وہ کہتی ہے کہ وہ بہت زیادہ بھیانک عورت ہے، میں نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جب میں نے چیخ ماری ہے تو وہ غائب ہو گئی۔ امی کو لگا کہ شاید یہ ڈر گئی ہے، اندھیرا تھا، اپنا ہی سایہ اس کو نظر آیا ہے، تو اس نے یہ پرسیپشن بنا لیا کہ یہاں پر کوئی ہے۔ اس کے بعد اسی طرح سے لائٹ آئی، 1 گھنٹے کے بعد ہم لوگ اندر سونے کے لیے چلے گئے، کیونکہ وہاں پر بہت زیادہ بڑے بڑے کتے ہوتے تھے اس محلے میں، اس جگہ پر کھلا علاقہ تھا، تو باہر سونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ہم لوگ صحن میں ہی سوتے تھے۔ گھر نہ تو بہت بڑا تھا اور نہ ہی بہت چھوٹا تھا، ہم لوگوں کے فیملی کے لیے بالکل ٹھیک تھا۔ ہم لوگوں نے صحن میں 4 پہیے بچھائی ہوئی تھی اور دونوں سائڈوں پر پنکھے لگائے ہوئے تھے۔ اب میری جو 4 پائی تھی وہ کچن والی سائڈ پر ہی تھی، یعنی سیڑھیوں والی طرف ہی تھی۔ مجھے عادت تھی دیر تک جاگنے کی، مجھے نیند نہیں آتی تھی۔ کبھی ہوتا تھا میں کوئی بک پڑھ لیتا تھا۔ اس وقت ہم لوگوں کے پاس سیپریٹ موبائل نہیں ہوتے تھے، گھر کا صرف ایک ہی موبائل ہوتا تھا جو ابو کا تھا۔ ابو جب سو جاتے تھے تو میں وہ موبائل اٹھا کر اوپر کوئی گیم وغیرہ کھیل لیا کرتا تھا۔ میں اٹھا، میں نے ابو کے پلو کے پاس سے موبائل اٹھایا، اس ٹائم 12:30 پونے 1 بجے کا ٹائم تھا، ابو گہری نیند میں تھے۔ میں نے موبائل اٹھایا اور میں اپنی 4 پائی پر آ کر لیٹ کر گیم کھیلنے لگ گیا۔ میں موبائل پر گیم کھیل رہا تھا، مجھے ایسا لگا کہ جس طرح سے کوئی بول رہا ہے، کوئی باتیں کر رہا ہے۔ ایک تو پنکھے کی آواز بڑی تیز ہوتی ہے اور دونوں سائڈوں پر پنکھے چل رہے تھے۔ میں نے ایک دفعہ دیکھا گھر کے سب لوگ سو رہے تھے، میری بہن، امی، ابو سب سو رہے تھے، پھر یہ بولنے کی آواز کدھر سے آ رہی تھی؟
जैसे मैंने दूसरी तरफ देखा, अब अंधेरा था, लाइटें ऑफ करके सोते थे गर्मी के मौसम में। मैंने मोबाइल की रोशनी में उस तरह जब देखना चाहा तो मैं क्या देखता हूँ कि जिस तरह से हमारे किचन के दरवाजे में एक औरत खड़ी है, सफेद लिबास वाली। वाज़े मेरे सामने एक औरत खड़ी हुई थी। उस औरत की उस वक्त मेरी तरफ कमर थी। अब मैं बड़े गौर से देख रहा हूँ कि ये औरत कौन है। जैसे मुझे ऐसे सकता सा हो गया, मुझे किसी चीज ने पकड़ लिया, जैसे कि मैं ना बोल पा रहा हूँ ना हिल पा रहा हूँ, बस मैं मुसलसल उस तरफ देखता ही जा रहा हूँ। जैसे ही अभी मैं उसकी तरफ देख ही रहा था, वो पलटी नहीं, उसकी पूरी गर्दन पीछे की तरफ मुड़ी। वही काला स्याह चेहरा और नीले रंग की अजीब सी आंखें जैसे रोशनी निकली है। बस उसको देखने की देर थी, फिर तो मैंने इतनी चीखें मारी, अम्मी वगैरह सब जाग गए। मेरे हाथ में मोबाइल था और मैं चीख रहा था। अब्बू भागे मेरी तरफ, किसको क्या हो गया, नींद में डर गया। अम्मी को लगा कि शायद अल्लाह ना करे मुझे कोई करंट वगैरह लग गया जो मेरी हालत हो रही है। उन्होंने जल्दी से पंखा बंद किया। उस वक्त भी मैं चिल्ला रहा था। मुझे बड़ी मुश्किल से घर वालों ने होश दिलाया, ऊपर पानी के छींटे मारे, अब्बू ने जोर जोर से हिलाया, तब मेरा चीखना मैंने बंद किया। उन लोगों ने जब पूछा, मैंने उन्हें सारी बात बताई। अम्मी भी डर गई कि पहले इसकी बहन डरी और अब ये डर गया, ये क्या मास्टर को कौन नजर आ रहा है। अम्मी ने कहा कि ठीक है तुम इधर से हट जाओ, तुम इधर मेरी वाली चारपाई पर आ जाओ, मैं इधर सो जाती हूँ। अम्मी ने दम वगैरह किया, अब्बू ने भी दम किया। हम लोग सोने की कोशिश करने लगे, पर मैं बहुत डर रहा था। मैंने अपने पूरे चेहरे के ऊपर जैसे वो चादर से लपेट ली कि मुझे वो नजर ना आ जाए। वो रात गुजर गई। अगली सुबह मैंने अपनी बहन को बताया, वो मुझे बता रही थी और मैं उससे। हम दोनों बहन भाई बहुत डरे हुए थे। आज रात फिर वही सारा दिन वैसे ही गुजर गया, धूप में गर्मी में, शाम को दरख्त के नीचे बैठे। दिन भर कुछ भी नहीं होता था। जो ही रात होती थी मामला शुरू हो जाते थे। आज रात मैंने अम्मी से कहा कि मैंने इस साइड पर नहीं सोना। आज रात भी लोड शेडिंग हुई, लेकिन हम लोगों में से कोई भी घर के अंदर नहीं गया। मेरी बहन को प्यास लगी तो उसने अम्मी से कहा कि अम्मी ठंडा पानी अब आप लेकर आएंगी, मैंने तो नहीं अंदर जाना, मुझे डर लगता है। अम्मी ने कहा ठीक है मैं जाती हूँ। मैं भी डरा हुआ था, मैंने भी कहा कि मैंने भी नहीं जाना। अम्मी ने वो इमरजेंसी लाइट ली और अंदर पानी लेने के लिए गई। जो ही अम्मी पानी लेने के लिए गई, 2 मिनट गुजर गए, 5 मिनट गुजर गए, 10 मिनट गुजर गए, अम्मी बाहर ही नहीं आई। हम लोग जब अंदर गए तो देखा अम्मी सामने चेयर पर बैठी हुई थी। हमने अम्मी को आवाज दी, अम्मी से कहा कि अम्मी आप पानी लेने गई थी, आप बाहर क्यों नहीं आई। अम्मी ऐसे हम लोगों के मुंह की तरफ देखती ही जा रही थी, कुछ बोल नहीं रही थी। अब्बू को बुलाया, अब्बू ने अम्मी को उठाया, बाहर लेकर आए। बाहर जैसे आई, अम्मी के मुंह पर पानी का छींटा मारा तो एकदम अम्मी को होश आया। अम्मी कहती मैं किधर हूँ। हम लोगों ने उन्हें कहा कि आप अंदर पानी लेने गई थी, आप आए नहीं रही थी, तो हम आपके पीछे आए, आपको आवाजें भी दी, आप सामने शहर में अंधेरे में क्यों बैठी हुई थी। वो कहती है कि मैं अंदर पानी लेने के लिए गई हूँ तो मैं क्या देखती हूँ, जिस तरह से सामने उस्मा खड़ी है, मेरी बहन का नाम उस्मा था, और उस्मा कहती है अम्मी मैं आपको पानी देती हूँ, अब यहाँ पर बैठ जाए। पता नहीं उसने मेरा हाथ पकड़ा है कि क्या हुआ है, मुझे कुछ याद नहीं। मैं उसी वक्त वहां पर कुर्सी पर बैठी हूँ और वो मेरे सामने जैसे किचन में कूलर में से पानी लेने गई है। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ है और क्या नहीं। हमने अम्मी को कहा कि आपको पता है उस्मा तो बाहर थी, मैं भी बाहर था, वो तो डर रही थी अंदर जाने से, पानी लेने तो आप नहीं थी, फिर उस्मा कैसे हो सकती है। अम्मी तो बेचारी ऐसे घबरा गई कि ये हुआ क्या है, ये कैसे हो गया। लेकिन अम्मी को वो उस्मा के रूप में नजर आई। अम्मी भी अब थोड़ी सी परेशान हो गई, वो भी डर गए कि सिर्फ बच्चों को नहीं, ये तो जैसे अब अम्मी को भी नजर आने लग गई है। पानी वगैरह पिया, लाइट आई, इतने में वो साथ वाली आंटी भी लाइट आने से पहले हमारे पास आकर बैठ गई। अम्मी ने उन्हें बताया कि इस घर में तो हमें अजीब सी कोई औरत नजर आ रही है। वो आंटी कहने लगी आपसे पहले भी यहाँ पर एक फैमिली रहती थी, आज तक उन्होंने तो ऐसी कोई बात नहीं की, आप लोगों को वहम हो रहा होगा। वैसे वो आंटी कहती कि आप इस दरख्त के नीचे ना बैठा करें, ये जो एक दरख्त था कोने वाला, कहते हैं कि इसके ऊपर कुछ असरात है। यहाँ पर वो लोग जो पहले रहते थे उन्होंने झूला बांधा हुआ था, तो उनकी बेटी के ऊपर कुछ असरात हो गए थे, तो एक बुजुर्ग ने बताया था कि इस दरख्त के ऊपर असरात है, आप इस दरख्त के नीचे ना बैठा करें, शायद इसलिए आप लोग डर रहे हो। हम लोगों ने कहा कि ठीक है हम लोग इस दरख्त के नीचे नहीं बैठेंगे, अगर ऐसी कोई बात है तो। लाइट आ गई, वो आंटी अपने घर चली गई, हम लोग अपने घर आ गए। आज फिर हम लोगों ने बाहर ही सोना था, क्योंकि बरामदा भी छोटा सा था और कमरों में तो सोने वाला सवाल ही पैदा नहीं होता था, और छत पर हम लोगों को सोने की आदत नहीं थी। चारपाइयां बिछाई, पंखे लगाए। अब हम दोनों बहन भाइयों की चारपाई दरमियान में थी,
ایک طرف امی کی ایک طرف ابو کی تھی. سو گئے ہم لوگ باتیں کرتے کرتے, کافی رات ہوگی, سو گئے. تو ہمیں آدھی رات کو ایسی آواز آئی جس طرح سے کپڑے کوئی دھوتا ہے تو کپڑوں کے اوپر جیسے اکثر وہ لوگ جیسے ایک ڈنڈا سا مارتے ہیں کپڑوں کو صاف کرنے کے لیے, صابن لگا کر, پرانے زمانے کا ایک سٹائل ہوتا ہے. ٹھک 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 کی آوازیں آئی. ہم لوگوں کی آنکھ کھل گئی, پہلے میری آنکھ کھلی پھر عثمان کی آنکھ کھلی. دیکھا تو امی چارپائی پر نہیں تھی. ہم لوگ ڈر گئے. ہم لوگوں نے ابو کو جگایا, اٹھ کر بیٹھے, لائٹ جلائی. دیکھا تو امی اندھیرے میں بیٹھ کر, وہاں پر کپڑے دھونے والی ایک جگہ بنی ہوئی تھی, 2 ٹیپ لگی ہوئی تھی, وہیں پر کپڑے دھوتے تھے. اور امی کا بھی یہی سٹائل تھا کہ وہ جیسے سرف اور صابن لگا کے اوپر سے ڈنڈے سے کوٹ کے کپڑے دھوتی تھیں. امی وہاں پر کپڑے دھو رہی ہیں رات کے 1:30 پونے 2 بجے, دھوتی جا رہی ہیں, کپڑے دھوتی جا رہی ہیں. اور کپڑے بھی سفید کلر کے, اندر سے جا کر انہوں نے ہم لوگوں کے یونیفارم نکالے, وہ دھو رہی تھی. ہم لوگوں نے امی کو بلایا, آواز دی, ہلایا جلایا, وہ دھوتی جا رہی ہے, ہماری بات بھی نہیں سن رہی. ابو نے جیسے زور سے ان کا ہاتھ پکڑا, پانی کا چھینٹا منہ پر مارا, ان کو پھر ہوش آیا. وہی حالت کہ میں کدھر ہوں. ابو نے کہا کہ یہ کون سا ٹائم ہے کپڑے دھونے کا, رات 2 بجے ہم سب سو رہے ہیں اور آپ کپڑے دھو رہی ہیں, آپ کیا کر رہی ہیں. ان کو اٹھایا, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کپڑے دھو رہی ہے. وہ کہتی ہے نہیں مجھے تو نہیں پتا, میں نے کب کپڑے دھونے شروع کیے ہیں, پتہ نہیں کیا ہو گیا, میں نے تو کپڑے نہیں دھوئے. ہم لوگ ڈر کے امی کی حالت کو دیکھے, ہم لوگوں نے رونا شروع کر دیا کہ امی کو کیا ہو گیا. وہ کہتی ہے کہ عظمیٰ نے کہا ہے کہ میں نے کالج جانا ہے تو میرے یونیفارم دھو دو, اس نے مجھے جگایا, دیر ہو رہی ہے, تو میں اس کو اٹھ کے اس کا یونیفارم دھو رہی تھی. امی کو وہ بار بار عظمیٰ کے روپ میں ہی نظر آ رہی تھی. ابو نے کہا کہ اس طرف مت سو, آپ اس طرف آ جاؤ. اب امی ہماری طرف ہو گئی, میں دوسری طرف ہو گیا, اب جس طرف ابو تھے. امی پر ہم لوگ دم کرتے رہے, امی سو گئی. وہ ایسے گمسم سی تھی بالکل, ہم لوگ بہت ڈر گئے تھے. صبح ہوئی, امی کو کچھ یاد ہی نہیں کہ انہوں نے رات کو کپڑے دھوئے ہیں یا نہیں دھوئے. ہم لوگوں نے امی کو بتایا, ابو نے کہا کہ میرے ساتھ چلو. ابو ایک بزرگ کو جانتے تھے, وہاں پر لے کر گئے, ان کو ساری بات بتائی. ہم دونوں بہن بھائی بھی ساتھ, ہم سب گئے تھے. بزرگ کو ساری بات بتائی. انہوں نے کہا کہ اس گھر میں جنات ہیں اور بڑے سخت جنات ہیں, وہ صرف اس درخت پر نہیں ہے, اس گھر میں بھی ان کا بسیرا ہے. انہوں نے ان کا دماغ جکڑا ہوا ہے. وہ ان کے سامنے ان کی بیٹی کے روپ میں ہی آتی ہے, وہ ان کی بیٹی کے روپ میں آ کے ان سے کچھ بھی کروا سکتی ہے. یہ خود کو بھی نقصان دے سکتی ہیں, آپ کو بھی. تو یہ حفاظت کا ایک تعویذ ہے, یہ گلے میں پہنے, یہ تعویذ نہیں اتارنا, وہ ان پر حاوی نہیں ہوگی, ورنہ اس نے ان کا دماغ پکڑا ہوا ہے. ہم لوگوں نے بھی ایک تعویذ لے لیا اور ان سے کہا کہ ہم لوگ اتنی جلدی گھر نہیں چھوڑ سکتے. ہم لوگوں نے بھی یہ گھر لیا. مجھے بزرگ تن کا یہ کہنا تھا, بس اپنے گلے میں حفاظت کے تعویذ رکھو, وہ تم لوگوں کو کچھ نہیں کہہ سکے گی. وہ بلاتی بھی رہے, آوازیں بھی آتی رہی, آپ لوگوں نے اس کے پیچھے نہیں جانا, وہ بڑے سخت جنات ہیں. امی کو جب وہ تعویذ پہنایا, امی کی کچھ حالت ٹھیک ہوئی. امی کو کچھ یاد آیا کہ ہاں میں اٹھی تھی, میں نے جا کر الماری سے اس کا یونیفارم نکالا تھا, میں دھونے بھی بیٹھ گئی تھی. آج رات ہم لوگ اس درخت کے نیچے نہیں بیٹھے. ان بزرگ نے کہا کہ ہو سکتا ہے اس درخت پر بھی اس کا بسیرا ہو, لیکن یہ سارے معاملات اس گھر سے ہی ریلیٹڈ ہیں. خیر, آج پھر رات ہوگی. آج پھر ہم لوگوں نے جیسے صحن میں ہی سونا تھا, کچن والی سائڈ پر ابو ہو گئے اور باقی ہم لوگوں نے اپنی چارپائیاں بچھا لی. تعویذ سب کے گلوں میں تھے تو تھوڑا حوصلہ تھا. جیسے ہی رات ہوئی, یہ کام شروع ہوتا تھا 1:30 پونے 2 بجے کے قریب تقریباً. ایک دم سے ایسا لگنے لگے جس طرح سے ہم لوگوں کے کمرے کے اندر سے کوئی بہت زور سے, ہم لوگوں کی جو لوہے کی الماری ہے, جو کپڑوں والی الماری تھی, وہ لوہے کی تھی, اس کے اوپر جس طرح سے کوئی چیز مار ہے, جیسے کوئی اس کو توڑ ہے, باقاعدہ اس سے آوازیں آنے لگی. پنکھوں کی آوازوں میں ہم لوگ گہری نیند میں سوئے ہوئے تھے, ہماری آنکھ کھل گئی. کمرے کے اندر سے بہت آوازیں آ رہی تھی. اب اٹھ کر دیکھنے لگے تو امی نے منع کر دیا, نہ جائے. آپ کو پتا ہے نا کہ یہاں پر مخلوقات ہیں, وہ تنگ ہو رہی ہیں, ہمارے اوپر تو حملہ نہیں کر سکتی, وہ چیزوں پر حملہ کر رہی ہے. کبھی کمرے کی لائٹ جل جاتی, کبھی کمرے کی لائٹ آف ہو جاتی. ہمیں تو ڈر کے ماری نیند نہیں آ رہی تھی کہ ہم لوگ کریں کیا. ہم لوگوں نے جیسے منہ کے اوپر اپنی چادریں کی, خوف کے مارے آیت الکرسیاں پڑھنے لگ گئے. اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ جھانک کر باہر دیکھ بھی سکیں. ایک انسان ویسے ڈر جاتا ہے جب اسے پتا ہو کہ اس کے آس پاس غیر مرئی مخلوقات جنات ہیں. اور آج تو وہ جیسے شور مچا رہی تھی, ایسے تھا بار بار جیسے الماری کے اوپر زور زور سے کوئی ہٹ کر رہا ہے. تقریباً 1 گھنٹہ یہ کام ہوتا رہا. اس کے بعد بالکل خاموشی ہوگی اور مسلسل کمرے کی لائٹ جل رہی تھی.
ابو پھر اٹھنے لگے. امی نے منع کیا کہ نہ جائے اندر, وہ نقصان دے دے گی جو بھی مخلوق ہے, چاہے آپ کے گلے میں تعویذ ہے. جیسے ابو پر تھوڑا سا, جیسے وہ بار بار ابو کو اکسا رہی تھی کہ یہ اندر آئے. ابو نے بھی پھر کہا کہ ٹھیک ہے میں اندر نہیں جاتا. صبح ہوئی, جا کر دیکھا کمرے کی لائٹ آن تھی, بیڈ شیٹ جو تھی وہ بالکل ٹھیک تھی, پلو زمین پر گرے پڑے تھے, اور الماری کا ایک دروازہ کھلا ہوا تھا. امی نے جا کر اس کو بند کیا, پلو اٹھا کر اوپر رکھے. وہاں پر ایک ڈریسنگ ٹیبل تھا جس کے اوپر میری بہن اور امی اکثر ان لوگوں نے اپنا کومب رکھا ہوا تھا, وہ بال بناتی تھی. اس کومب میں اتنے بال تھے, اتنے بال تھے, اتنے بال تھے کہ جیسے وہ کومب بھرا ہوا تھا بالوں سے, جبکہ نہ تو وہ میری امی کے بال تھے نہ میری بہن کے بال تھے. اب ہم لوگ ڈر کے مارے اس کو ہاتھ نہیں تھے لگا رہے کہ ہم لوگ اس کو اٹھائیں کیسے, یہ تو اس مخلوق کے بال ہے, پتہ نہیں ان کو ٹچ کرنے سے ہمارے ساتھ کیا ہو جائے گا. ہم لوگوں نے کیا کیا, ہم لوگوں نے بڑی مشکل سے ایک سٹک کے ساتھ وہ جو کومب تھا بالوں سمیت ایک بیگ میں ڈالا, اور اس کو لے کر ان بزرگ کے پاس گئے. وہ جو بزرگ تھے ان کو دکھایا, ان کو رات والا ماجرا بتایا. جیسے انہوں نے وہ باہر نکالا وہ جو تھا وہ کومب, انہوں نے پڑھائی شروع کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ اسی مخلوق کے بال ہے, یہ آپ لوگوں کی چیزوں کو بھی استعمال کرتی ہے. یہ جو الماری کو بار بار کھول رہی تھی, بند کر رہی تھی, لائٹیں جلا رہی تھی, اس میں وہ کمرے میں موجود تھی, اور وہ یہی چاہتی تھی کہ کوئی کمرے کے اندر ایک دفعہ داخل ہو تاکہ وہ اس کے اوپر حملہ آور ہو جائے. بہت اچھا کیا جو اس کو ہاتھ نہیں دکھایا. اس کے اوپر انہوں نے پڑھائی کی اور کہا کہ اس کو بہتے پانی میں گرا دو, اور میرا مشورہ مانو تو اس گھر کو چھوڑ دو, کیونکہ وہ مخلوق بہت سخت ہے, تم لوگوں کو رہنے نہیں دے گی. بھلے تم لوگوں نے تعویذ پہنے, وہ اتنا تنگ کرے گی, چیزوں کو توڑ دے گی, چیزوں کا نقصان کر دے گی, ہو سکتا ہے آپ کے گھر کی چیزوں کو آگ بھی لگا دے. یہ جب ہم لوگوں نے سنا ہم لوگ تو ڈر گئے. ابو نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم لوگ وہ گھر چھوڑ دیں گے. ابو آتے گئے, ابو نے ایک ڈیلر کو کال کی اور کہا کہ ہمیں نیا گھر چاہیے. اس نے کہا ابھی تو آپ لوگوں کو 1 مہینہ بھی نہیں ہوا, آپ لوگ اس گھر میں آئے. ابو نے کہا کہ بس جو بھی ہے نا, ہم نے اس گھر میں نہیں رہنا, ہمارا گزارا نہیں ہے, تو ہمارے لیے کوئی گھر ڈھونڈو. اس نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو کوئی گھر دکھا دوں گا. اب اس نے ظاہری بات ہے گھر ڈھونڈ کر ہی ہمیں دکھانا تھا. ہمارا وہاں پر ایک ایک لمحہ, ایک ایک جو منٹ تھا وہ مشکل کا تھا کہ کیسے گزارے وہاں پہ. جیسے شام ڈھلتی جاتی تھی, رات آ رہی ہوتی تھی, ہم لوگوں کی حالت غیر ہو جاتی تھی. ہم لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ 4 پائیاں چھت پر بچھا لیتے ہیں, نہ ہم لوگ صحن میں سوئیں گے نہ وہ مخلوق ہمیں تنگ کرے گی. ہم لوگوں نے ساری 4 پائیاں چھت پر چڑھائی. اوپر بھی سوئچ بورڈ تھا, ایک واش روم بھی بنا ہوا تھا, تو 4 پائیاں اوپر چڑھائی. سونے کے لیے اوپر چلے گئے. رات 11:30 بجے ہم لوگ اوپر چلے گئے. نیچے سے ہم لوگوں نے سارا گھر بند کر دیا. اوپر بڑی اچھی ہوا تھی, نیچے صحن کی نسبت اوپر کا موسم زیادہ اچھا تھا. پرسکون ہو کر ہم لوگ سونے لگے. وہی جیسے 1:30 بجے کا ٹائم ہوا, ہم لوگوں کے صحن سے ایسی آوازیں آ رہی تھی جس طرح سے کبھی امی بلا رہی ہیں, کبھی میری بہن بلا رہی ہے, اور وہ لوگ اوپر تھیں. ہم لوگوں نے جیسے اٹھ کر پنکھا بند کیا. ہوا بڑی تیز تھی, پنکھا چل نہیں رہا تھا. جیسے ہی پنکھا بند کیا تو وہ آوازیں گونج رہی تھی, کبھی امی کی آواز, کبھی میری بہن کی آواز, تھی عورتوں کی ہی آوازیں. کبھی مجھے بلا رہی ہیں, کبھی ابو کو بلا رہی ہیں, کبھی عثما بلا رہی ہے, ایسے. اور پھر تھوڑی دیر کے بعد ایسا لگنے لگا جیسے ہمارے صحن میں کوئی جھاڑو لگا رہا ہے, جیسے پورے صحن میں کوئی جھاڑو لگا رہا ہے. وہاں پر کچھ حصہ اینٹوں کا تھا, تو ان کے اوپر جب دن میں بھی میری بہن بھی صفائی کرتی تھی تو ایسی ہی آواز آتی تھی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ چوڑیوں کی چھن چھن کی بھی آواز تھی. اتنا خوف تھا کہ ہم لوگوں میں اتنی تو ہمت تھی نہیں کہ ہم لوگ جھانک کر دیکھ سکے. 2-3 دن یہی کام ہوتے رہے. کبھی نیچے سے آوازیں آنا, کبھی جھاڑو لگانا, کبھی دروازے کھٹکھٹانا, کبھی کچن کے برتنوں کو چھیڑنا. ہر ممکن وہ کوشش میں تھی کہ یہ لوگ اوپر سے جھانکیں یا نیچے آئے. لیکن ہم لوگ بھی اب سمجھ چکے تھے کہ یہ ہم نے اس سے بچنا ہی بچنا. 2 دن کے بعد ابو کو ایک گھر کا پتہ چلا. وہ ایک 2nd فلور تھا, نیچے خود آنر رہتے تھے. ہم لوگوں نے دیکھا وہ گھر ہم لوگوں نے فائنل کر لیا. پھر ہم لوگوں نے وہ آصف زدہ گھر چھوڑ دیا. وہ گھر اتنا خوفناک تھا کہ جب ہمیں پتہ چلا کہ یہاں پر جنات ہے اور جنات اس حد تک ہے, تو ہم لوگوں نے تو توبہ کر لی. جب ہم لوگ وہ گھر چھوڑے تھے, اس کا ایک کمرہ ایسا تھا کہ وہاں پر ہم نے صرف اپنی 2
चारपाइयाँ बिछाई हुई थी, वहां पर इतना आना जाना नहीं था। जिस दिन हम लोग वहां से सामान उतार रहे थे, निकाल रहे थे, चीजें उतार रहे थे, उस दिन हम लोगों ने उस कमरे में तावीज लगे देखे। वहां पर कील के साथ तावीज लगाए हुए थे और वो तावीज आधे आधे फटे हुए थे। पता नहीं वो तावीज किसने लगाए थे, शायद जो लोग यहाँ पर पहले रहते थे उन्होंने अपने बचाव के लिए लगाए होंगे, जैसे हमने अपने बचाव के लिए गले में पहने हुए थे। बाकी और किसी कमरे में नहीं थे। और जिस कमरे में वो तावीज और कील लगे हुए थे उस कमरे से कभी आवाज नहीं आई थी, क्योंकि वहां पर वो चाहकर भी जा नहीं सकती होगी। तो खैर हम लोगों ने अल्लाह अल्लाह करके वो घर छोड़ा। इसके बाद हम लोग जिस घर में गए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर ऐसे कोई मामला नहीं थे। फिर हम लोग वहीं पर रहना शुरू कर दिया। तकरीबन 6-7 साल के बाद हम लोगों ने अपना घर बना लिया। लेकिन उस घर के साथ, उस घर में जो हमारे साथ हुआ वो हम कभी भी नहीं भुला सकते। तो ये हमारी एक कहानी थी। जब भी आप लोग कोई घर लें तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके लेना चाहिए, वरना हम लोगों की तरह किसी के साथ भी कुछ भी मामला हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया हारिस साहब का। जैसे ये मैसेज मैं ऑलमोस्ट अपनी हर स्टोरी में देती हूँ कि जब भी आप लोग कोई घर लें, जिस सेंस के लिए भी लें, रहने के लिए लें, रेंट आउट करने के लिए लें, सेल आउट करने के लिए लें, जिस पर्पस के लिए भी लें, सबसे पहले उस घर में कुरान ख्वानी करवानी चाहिए या किसी साहिब इल्म को लाकर चेक करवाना चाहिए। और घर लेने से पहले अगर आप थोड़ी सी इस पर छानबीन कर लें तो बहुत से ऐसे हमलों और खतरात से बच सकते हैं। कुछ लोग तो खुश नसीब होते हैं जो नुकसान से पहले निकल जाते हैं ऐसे घरों में, लेकिन कुछ लोग बेचारे ऐसे भी होते हैं जो बहुत जल्दी एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह नहीं जा सकते। 100 तरह के मामलात होते हैं। कभी घर नहीं मिलते तो कभी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं होती। तो अल्लाह से रहम भी मांगा करें और हमेशा अगर आप लोग पहले थोड़ी सी एहतियात कर लें तो आप बहुत से नुकसान से बच सकते हैं। ये मेरा मैसेज होता है, इसको ज़रूर आप लोग इस चीज़ को जहन में रखा करें। और जो भी आपकी फैमिली में आपके बड़े हैं, जब वो कोई घर, कोई जगह, कोई चीज़ लेते हैं तो पहले उनको चाहिए कि वो किसी बुजुर्ग को ले जाकर एक दफ़ा सिर्फ वहाँ से विजिट करवा लें, ताकि आप लोग आने वाले नुकसान से बच सकें। ये थी आज की खौफनाक कहानी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानी शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushin57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। नाना जी की कहानियों में भी कहानी आएगी, उसको ज़रूर विजिट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। मेरे एक लिसनर है जिन्होंने कमेंट किया है, अली रज़ा, मेरे ख्याल से हाँ अली रज़ा उन्होंने अपना नाम लिखा था। उनके वालिद साहब की डेथ हो गई है, तो उनके लिए ज़रूर आप उनके लिए दुआ करिएगा, उनकी मग़फ़िरत के लिए। अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे और उनकी फैमिली को सब्र अता करे, आमीन। कभी भी अल्लाह किसी के वालिदैन को कोई तकलीफ ना दे, आमीन। हमारे वालिदैन का साया सदा हमारे सर पर सलामत रहे, आमीन। आप लोग भी सब आमीन कहिएगा और दुआ करिएगा। बाकी इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। जो लोग चैनल को विजिट कर रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और जो लोग चैनल को विजिट करते हैं, स्टोरीज को सुनते हैं, मेरी स्टोरीज को ज़रूर शेयर किया करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी किया करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कर फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। जहाँ रहे खुश रहें। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।